ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ پاک نبی کی پاک ذات پر بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغبان نبی ہو، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغبان نبی ہو، پھر کیوں نہ گلشن مصطفیٰ میں بہار آئے۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیو، 6 محرم الحرام 7 محرم الحرام کی رات بہت سارے عرصے بعد میری شہر کنڈیارو حاضری بھائی جنید اور ان کے احباب نے مل کر یہ شہدائے اسلام کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اس گرجانی کا اہتمام کیا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کورونا نے دور دور کیا، بہت سارے احباب انتظار میں تھے، اللہ نے فضل اور مہربانی فرمائی، اللہ ایسی گرجانیوں میں خیر اور برکت نصیب فرمائی۔ پورے پاکستان کی ایک مسجد اور ایک مدرسے سے کورونا کا ایک کیس بھی ثابت نہیں ہوا۔ وائرس، بلا، بیماری پاک اور طہارت صفائی رکھنے والوں کے قریب نہیں آتی، ان سے دور جاتی۔ صبح سے شام تک قرآن پڑھنے والے، نبی کی حدیث مبارکہ پڑھنے والے، اہل بیت حضرات صحابہ کرام سے عقیدت رکھنے والے، آقا کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے والے، وائرس، بیماری اور بلا، میں مانتا ہوں کہ بیماری اور بلا ہے، لیکن جو رب کے محمد کے، اہل بیت کے، حضرات صحابہ کے، قرآن کے، دین کے، علماء کے جتنا قریب ہے، وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہ وہاں بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہیں جن کے سگنل پورے آ رہے ہیں، محبت سے چاہو سبحان اللہ، آواز بلند چاہو سبحان اللہ۔ اہل بیت جا محب چاون سبحان اللہ، حضرات صحابہ جا محب چاون سبحان اللہ، حسن حسین جا محب چاون سبحان اللہ۔ اصل میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کورونا نے خود ان سے جان چھڑائی ہے۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ۔ کسی نے مجھے کہا کہ جی کورونا ہفتے میں 2 دن آتا ہے، ہفتہ اور اتوار۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں، ہمارے ہاں لاک ڈاؤن
میں نے کہا بیچارہ مصروف ہے، جرمنی، امریکہ، ہالینڈ، برطانیہ، لندن، وہ فارغ نہیں ہے. یہ تو آپ مقدروں والے ہیں جو آپ کو وہ 2 دن دیتا ہے. آپ ہیں یہ مقدروں والے. اللہ ہر بلا بیماری وائرس سے حفاظت فرمائے. اللہ اہل بیت حضرات صحابہ کرام کا سچا اور پکا غلام بنائے. قرآن کے لیے، دین کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے، دین اور ایمان کے لیے جام شہادت نوش کرنے والا ہر شہید تیرے اور میرے سر کا تاج ہے. محبت سے سبحان اللہ. اسی لیے عرض کرنا چاہتا ہوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، عثمان کیوں نہ ہو، حیدر کرار، علی مرتضیٰ کیوں نہ ہو، حسنین کریمین کیوں نہ ہو، توجہ کرنا، بدر کے شہید کیوں نہ ہو، احد کے شہید کیوں نہ ہو، کربلا کے میدان کے شہید کیوں نہ ہو، کڈیاروں والوں یہ تو وہ شہید پر ٹھیکنے والا. کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا، دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. مکے کے لوگ عمر کو دیکھ کر لرزتے ہیں. سرور کائنات رحمت والے نبی نے جھولی پھیلائی، میرے مولا عمر بن خطاب کو اسلام دے یا عمر بن حشام کو اسلام دے. کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، چھڑے لگانے والوں، مارکیٹ اور بازاروں میں رہنے والوں، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن خدا کے لیے ان کا انکار نہ کرو جو مرادیں. کتنا بڑا جوان ہے. سرور کائنات رحمت والے نبی نے مانگا تیری فرمائش موبائل کی ہوگی، میری فرمائش گاڑی کی ہوگی، آپ کی فرمائش بنگلے کی ہوگی، کسی کی فرمائش مولا پٹ ملے، نیاڑی ملے، بیٹا ملے، مال ملے، بنگڑا ملے، وزارت ملے، حکومت ملے. عمر میں تجھ پر قربان ہوں. تجھے نبی نے مانگا ہے، سرور کائنات نے مانگا ہے، اس نبی نے مانگا ہے جو اللہ کا بھی لاڈلا ہے، تمام نبیوں کا امام الانبیاء ہے. جھولی پھیلائی، مولا عمر بن خطاب کو اسلام دے یا عمر بن حشام کو اسلام دے، تیرا دین ترقی کرے گا. سرور کائنات مانگنے والے، اللہ دینے والا، نبی جھولی پھیلانے والا، اللہ بھرنے والا، نبی مانگنے والا، اللہ دینے والا. توجہ کرو، مانگنے والا نبی ہے، دینے والا اللہ ہے، سجدہ کرنے والا نبی ہے، قبول کرنے والا اللہ. پتہ لگا نبی بھی اللہ سے گھرتا ہے، نبی بھی اللہ سے مانگتا ہے، نبی بھی اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، نبی بھی اللہ کو سجدہ کرتا. کہا مولا عمر بن خطاب کو اسلام دے یا عمر بن حشام کو اسلام دے. توجہ کرنا، اللہ نے دیا، نبی نے لیا، اسے دیا، اسے لیا. جس کے لیے پاک نبی نے کہا لوگو لو کانا بعدی نبی اللہ کانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. انداز دیکھیں، توجہ کریں. 1,29,000 صحابہ جس نے ایمان کی حالت میں آقا کے چہرے انور کی زیارت کی وہ صحابی ہے. کلمہ پڑھا، ایمان لایا، آقا کے چہرے انور کی زیارت کی وہ صحابی. اور جسے اللہ سے جس نے سرور کائنات میں مانگا وہ صرف عمر ہے. ایمان کی حالت میں آقا کے چہرے انور کی زیارت کرنے والا صحابی.
اور اللہ سے مانگنے والا جھولی پھیلا کر جسے مانگا گیا نبی نے مانگا وہ اکیلا عمر ہے. سارے کافر جمع، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، کفاران مکہ دارالندوہ میں جمع مشورہ کر رہے ہیں. انہی کے درمیان میں یہ خطاب کا بیٹا عمر بھی بیٹھا ہے. کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا. مشورہ اس بات پر ہے کیسے روکے. آج اس نے کلمہ پڑھا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. اگر یہی حالت رہی سارا مکہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے گا. یہ جو کمزور ہوتا ہے حق کے مقابلے پہ باطل، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حق کے مقابلے میں باطل کمزور ہوتا ہے. اسے فکر ہوتی ہے کہ اگر راستہ نہ روکا گیا تو یہ پھیل جائے گا. گھبرا رہے ہیں، روکو روکو مشورہ کر رہے ہیں. آج اس نے کلمہ پڑھا، کل اس نے کلمہ پڑھا، پرسوں اس نے کلمہ پڑھا. اگر نہ روکا سارا مکہ ایمان لے آئے گا، مسلمان ہو جائے گا. انہی کے درمیان میں یہ خطاب کا بیٹا عمر بھی بیٹھا ہے. کھڑا ہوا کہنے لگا نہ گھبراؤ، میں سمجھ گیا ہوں شام ہونے سے پہلے تمہیں خوشخبری دوں گا، اپنے اپنے گھر جاؤ. گھر گیا، تلوار لی، گھوڑے پر سوار ہوا. گھر سے نکلا، ارادہ یہ کیا قتل کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک، ختم کر دوں گا. نو وہ رہے گا، نہ کلمے کی دعوت رہے گی، نہ وہ رہے گا، نہ اس کی دعوت رہے گی. اس عمر کو کیا خبر ہے جسے قتل کرنے چلا ہے اسی نے اللہ سے تجھے مانگ لیا ہے. میرا خیال ہے اب گیا کرو نہ گھبرائے نا. محبت سے سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ. ایمان والے، کلمے والے، سچ والے، حق والے، حق جماعت والے مایوس نہیں ہوتے. محبت سے سبحان اللہ، مایوس نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا کہا تراویح نہ ہو، ایس او پیز ہو، تراویح نہ ہو، دور دور رہے، مسجد میں نہ آئیں. تڑپ گئے وہ لوگ جن کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے تھے. کہا مولا زندگی میں وہ دن نہ لا کہ تیرے گھر میں نہ جائیں. قبر میں جانے کے بعد وہ دن آئے زندگی اور حیات میں نہ آئے. مولا نے مہربانی فرمائی، مسجد کے دروازے کھول دیے ہیں. محبت سبحان اللہ، محبت سے چاہو سبحان اللہ، بآواز بلند چاہو سبحان اللہ. اس عمر کو خبر نہیں، نکلا قتل کرنے کے لیے، چلا نعوذ باللہ من ذالک مارنے کے لیے. اسے خبر نہیں، جسے قتل کرنے چلا اس نے اللہ سے مانگ لیا. راستے میں نبی کا صحابی ملا، کہنے لگا عمر خیر تو ہے؟ چہرے کے تیور بگڑے ہوئے، چہرہ بڑا سرخ ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، کہاں چلے؟ کہنے لگا ہٹ جا ہٹ جا، بہت ہو گیا، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا. آج اس نے کلمہ پڑھا، کل اس نے کلمہ پڑھا، تجھے خبر نہیں. ابو جہل پریشان ہے، ابو لہب پریشان ہے، مکے کے سردار اور رئیس پریشان ہے. ہم نے ارادہ کر لیا ہے ہم اسے قتل کریں گے، نہ وہ رہے گا، نہ اس کے کلمے کی دعوت رہے گی، نہ وہ رہے گا، نہ حق کی دعوت رہے گی. یہاں جمع ہونے والوں، شہداء اسلام کو سلام عقیدت پیش کرنے آنے والوں، توجہ کرنا. آج میں کہنا چاہتا ہوں رب محمد کی قسم، جیسے ابو بکر صدیق میرے سر کا تاج، فاروق اعظم میرے سر کا تاج، عثمان ذی النورین میرے سر کا تاج، رب محمد کی قسم ایسے علی میرے سر کا تاج ہے.
اہل بیت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضرات صحابہ کرام میرے دل کا چین ہے۔ توجہ کرو، میں وہ داستان سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کلمہ یوں نہیں ملا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یوں نہیں ملا، کسی ایک کی قربانی نہیں۔ اسلام کی تاریخ اٹھاؤ گے، ہر ورق پر شہید ملے گا، ہر سطر پر شہید ملے گا، ہر اکھر پر شہید ملے گا۔ توجہ کرنا، میں کہنا چاہتا ہوں 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، سرور کائنات رحمت والے نبی کی حیات مبارکہ۔ میں تمہیں میدان بدر میں لے جاؤں، نبی کے دیوانے تڑپتے ہوئے ملیں گے۔ میں احد کے میدان میں لے جاؤں، تیرے اور میرے نبی کے دندان مبارک شہید ملیں گے۔ میں موتا کی جنگ میں لے جاؤں، حضرات صحابہ کرام تڑپتے ہوئے ملیں گے۔ 14 صدیاں گزر گئی، اوپر 29 اور 30 سال گزر گئے۔ توجہ کرنا، اوپر 40 اور 42 سال گزر گئے۔ آج بھی شہداء اسلام کی تاریخ کو رنگین کر رہے ہیں۔ عمر کہنے لگا ہٹ جا، بہت ہو گیا، یہ کفاران مکہ پریشان ہے، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ کنیاروں والوں توجہ کرو، وہ نبی کا صحابی کہنے لگا ارے جسے ختم کرنے چلے ہو، جسے روکنے چلے ہو، جسے مٹانے چلے ہو، جس کی دعوت پر بند مانگنے چلے ہو، جس کی دعوت کو روکنے چلے ہو، اپنے گھر کی خبر لے۔ تیری بہن بھی بہنوئی بھی بآواز بلند کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا سچا نبی سرور کائنات ہے۔ عمر کہنے لگا کیا مطلب؟ کہا تیری بہن بہنوئی وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو وہ سرور کائنات جس کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو ختم کرنے چلا، وہ دین تیرے گھر میں بھی آ گیا۔ کنیاروں والوں وہیں سے پلٹا عمر۔ کون عمر جسے نبی نے مانگا؟ کون عمر جسے جھولی پھیلا کر نبی نے لیا؟ یکم محرم الحرام شہادت سیدنا فاروق اعظم کی میں ذکر کروں گا، شہادت سیدنا امام حسین کی میں کہنا چاہتا ہوں۔ توجہ کرو، اسلام کے وہ شہید ہیں جن کی وجہ سے کلمہ ملا ہے، جن کی وجہ سے مسجد ملی ہے، ممبر و محراب ملا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ملا۔ ایک کا ذکر کروں سب کو بھول جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سب کو یاد کروں گا، اس لیے کہ سب میرے دل کا چین ہے۔ پلٹا ہے عمر، بہن کے دروازے پر آیا، بہن بہنوئی خدا کا قرآن پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن جسے میں نے اور آپ نے آج طاقوں میں سجا دیا، وہی قرآن جسے میں نے اور آپ نے گھر سے مسجد، جس سے میں نے آپ نے زندگیوں سے، گھر سے، مارکیٹ بازار سے نکال دیا، وہی قرآن جسے آج میں نے اور آپ نے دیس نکالا دیا۔ عمر کی بہن اور بہنوئی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ خطاب کے بیٹے نے دروازہ بجایا، بہن سمجھ گئی عمر کا کھٹکا ہے، قرآن کے اوراق بند کی، یہ دروازہ کھولا، عمر نے بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا۔ توجہ ہے؟ بہن کہنے لگی عمر مار کتنا مارے گا؟ تو مار مار کر تھک جائے گا، میرے دل سے سونے نبی کی محبت نہیں نکال سکتا۔ میرے حسین کی اماں بھی فاطمہ ہے اور یہ عمر کی بہن بھی فاطمہ ہے۔ کہتے نہیں سبحان اللہ؟ کہتے نہیں سبحان اللہ؟ عمر کی بہن فاطمہ کہنے لگی مار کتنا مارے گا؟
مار کتنا مارے گا؟ عمر تجھے کفر پر ناز ہے، مجھے سرور کائنات کی غلامی پر ناز ہے۔ مار کتنا مارے گا؟ تجھے لات ہبل منات پر ناز ہے، مجھے رب کائنات پر ناز ہے، خدا کے قرآن پر ناز ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، شہداء اسلام کو سلام عقیدت پیش کرنے آنے والوں، میری طرف دیکھو۔ عمر نے ہاتھ روک لیا، رونے لگا، کہنے لگا مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی بتاؤ وہ کیسا قرآن ہے؟ میں ماننے کے لیے تیار، تو پٹنے کے لیے تیار، تجھے بدل دیا، مجھے بھی سنا، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ توجہ کرو، بہن کہنے لگی توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ ادھر بہن خدا کا قرآن پڑھ رہی ہے، ادھر عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کہنے لگا لے چلو، لے چلو، لے چلو۔ بہن کہنے لگی کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگا وہی جاؤں گا جس ذات پر یہ سونا قرآن نازل ہوا ہے۔ ایسا قرآن میں مار رہا ہوں تو پٹ رہی ہے، ایسا قرآن جس نے تجھے بدل دیا میں نے سنا، حیران ہوں۔ اسی کی ذات سے سننا چاہتا ہوں جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ چو سبحان اللہ، بآواز بلند چو سبحان اللہ، بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ بہن چلی، بہنوئی چلا، خطاب کا بیٹا عمر چلا۔ توجہ کرنا، سرور کائنات رحمت والے نبی تشریف فرمائے، صحابہ کرام چاروں طرف، میں اس لمحے پر قربان، چاروں طرف ستارے چمکتے ہوئے، بیچ میں چاند چمک رہا ہے۔ آیا خطاب کا بیٹا عمر، تلوار رکھی، قدموں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا سونے پڑھا کلمہ، آیا قتل کرنے تھا، تیرے قرآن نے عمر کو قتل کر دیا، تیرے قرآن نے عمر کو قتل کر دیا۔ کلمہ پڑھانے والے سرور کائنات، کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع اور عمر کی ایسے آواز۔ کلمہ پڑھانے والے سرور کائنات، چو تو صحیح، کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ کلمہ پڑھانے والے سرور کائنات، کلمہ پڑھنے والا عمر ہے۔ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وارے وا عمر آیا قتل کرنے، کلمہ پڑھ کر کہنے لگا تو بھی سچا، تیرا تو بھی سچا، لا الہ الا اللہ بھی سچا، تیری ذات بھی سچی، تیری دعوت بھی سچی، تیرا پیغام بھی سچا، جب تک آخری سانس موجود ہے سونے تو میرا، میں تیرا۔ تو نے کلمہ پڑھایا، عمر نے کلمہ پڑھا۔ یہ کون عمر ہے جسے نبی نے مانگا، اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا؟ عمر آیا، کلمہ پڑھا، صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کی صدا پہلی مرتبہ بلند کی گئی۔ کون آیا؟ جب عمر آیا، نعرہ تکبیر بلند۔ نعرہ تکبیر ایسا بلند ہو، اللہ کا نام ہے، درود بام گونج جائے۔ پہلا نعرہ توجہ ہے،
تکبیر کا نعرہ، چو سبحان اللہ، اللہ کا نام، چو سبحان اللہ، صحابہ کرام نے لگایا، مکی کی پہاڑیوں سے آواز آئی اللہ اکبر۔ توجہ ہے، قیامت کی صبح تک عمر کے اسلام لانے کے بعد جو نعرہ تکبیر بلند ہوا، قیامت کی صبح تک مکی کی پہاڑیوں سے اللہ اکبر کی صدا گونجتی رہی۔ آقا نے فرمایا عمر آئے؟ جی آیا۔ کیوں آئے؟ سونے کلمہ پڑھنے آیا قتل کرنے تھا؟ تیرے قرآن نے عمر کو قتل کر دیا۔ پہلی نماز، چو سبحان اللہ، پہلی نماز حرم کے میدان میں عمر کے اسلام لانے کے بعد پڑھی گئی۔ آگے آگے عمر ہے، حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کنیاروں والوں، کوئی جیے بنگلے کے لیے، کوئی جیے کوٹھی کے لیے، کوئی جیے مال کے لیے، وارے و عمر ادھر کلمہ پڑا، ایمان لایا، آگے چلا، کہنے لگا مکے والوں، صحابہ کرام کی جماعت حرم کے میدان میں نماز پڑھنے لگی ہے، سبحان ربی العالی کہنے لگی ہے، سبحان ربی العظیم کہنے لگی ہے، اللہ کو سجدہ کرنے لگی ہے۔ حرم کے میدان میں بیت اللہ کے سامنے پہلا سجدہ کیا جانے لگا ہے۔ میرے سامنے وہ آئے جو دنیا میں رہنے سے تنگ آ گیا ہو، میرے سامنے وہ آئے جسے اپنی گھر والی بیوہ کرانی ہو، میرے سامنے وہ آئے، توجہ کرنا، جو دنیا میں رہنا نہ چاہتا ہو۔ ادھر عمر نعرے بلند کر رہا ہے، ادھر مکے والوں کو چیلنج کر رہا ہے، ادھر صحابہ کرام کی جماعت حرم کے میدان میں سجدہ کر رہی ہے۔ کہنے لگا آقا میں تیرا، تو میرا، 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمراں ہے۔ اگر میں عمر کا عدل بیان کروں، ایک رات نہیں سارے سال کی 360 راتیں گزر جائے، عمر کا عدل ختم نہ ہو، عمر کا انصاف ختم نہ ہو، عمر کی تاریخ ختم نہ ہو۔ فوج کا محکمہ بنانے والا عمر ہے، پولیس کی وردی پہنانے والا عمر ہے، توجہ کرنا، بیوہ یتیموں کا مال میں وظیفہ پیدا کرنے والا عمر ہے، معصوم پیدا ہونے والے بچوں کو وظیفہ دلوانے والا عمر ہے، مسجد میں مؤذن اور امام مقرر کرنے والا عمر ہے۔ یہ کون عمر ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمراں عمر ہے۔ یہ کون عمر ہے؟ کنیاروں والوں، جہاں میں کہتا ہوں توجہ کرنا، وہاں فرانسیسی مورخ لکھتے ہیں، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں اگر عمر 10 سال دنیا میں رہ جاتا، دنیا سے کفر کا نام ختم ہو جاتا۔ کون عمر ہے؟ توجہ کرنا، کہا سونے عمر ساری دنیا شیطان سے ڈرتی ہے، شیطان تجھ عمر سے ڈرتا ہے۔ یہ کون عمر ہے؟ کہا تو جس گلی سے نکلتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا ہے۔ یہ کون عمر ہے؟ آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں اگر کائنات میں جو بھی عمر کھڑا ہوا باطل اس سے دب گیا، اس لیے کہ عمر عمر ہے۔ سبحان اللہ، وہ آواز بلند سبحان اللہ۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں عمر ہے، امیر المومنین عمر ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں توجہ کرو، یہ کون عمر ہے؟ جوانوں توجہ کرنا، کوئی بنگلہ مانگے، کوئی کوٹھی مانگے، کوئی مال مانگے، عمر نے کیا مانگا ہے؟ کہا اللہم اجعلنی شہادۃ فی سبیلک۔ مولا عمر کو شہادت کھپے، شہادت مانگتا ہوں، شہادت۔ کہا مدینے کا شہر ہو، تھک گئے ہو تو داستان کربلا باقی، آپ تھک گئے ہیں، تھک گئے ہیں آپ، ابھی تو مظلوم کربلا کا ذکر باقی ہے، تھک گئے ہیں آپ۔
ابھی تو اس شہزادے کا ذکر باقی ہے، آسمان کے فرشتے بھی جس کی عظمت پر حیران ہیں۔ ابھی تو حسنین اس جوان کا ذکر باقی ہے، توجہ کرنا۔ تمام صحابہ ایمان کی حالت میں آقا کے چہرے انور کی زیارت کریں، وہ صحابی ہے، اور سرور کائنات جسے محبت سے دیکھے وہ علی کا بیٹا حسین ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا قلعہ حکمراں، جھولی پھیلائی اللہم اجعلنی شہادتا فی سبیلک۔ میں کراچی بیان کے لیے گیا، اسمارٹ سا ایک نوجوان جسے عام زبان میں کہتے ہیں برگر، سمجھ رہے ہیں؟ برگر، اسمارٹ نوجوان مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایسا وظیفہ بتائیں میں امریکہ چلا جاؤں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا لوگ امریکہ سے بھاگ رہے ہیں، آپ امریکہ جا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں کورونا اتنا کہیں نہیں آیا جتنا امریکہ آیا۔ کہا بس مولوی صاحب وہاں کی لائف، کیا کہنا وہاں کی لائف کا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ وہاں کی لائف سے امپریس ہیں؟ میں نے کہا وہاں کی لائف میں کیا ہے؟ کہا دیکھیے نا، آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی قید و بند نہیں، بس میری دلی خواہش یہ ہے کہ جب امریکہ کی سرزمین پر اتروں تو اس زمین کو چوم لوں۔ توجہ ہے؟ اسی کے برابر میں ایک چھوٹی داڑھی والا جوان بیٹھا تھا، کہنے لگا میری بھی ایک خواہش ہے مولوی صاحب۔ میں نے کہا آپ بھی فرمائیں۔ یہ جس نے پہلی خواہش کی وہ تھا برگر، یاد رہے گی بھائی کیا تھا؟ اور جو دوسرا تھا وہ تھا تربیت یافتہ، ماشاءاللہ کہیں سبحان اللہ۔ یہ جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں، علماء سے محبت، صلحاء سے محبت، نماز سے محبت، ذکر و اذکار سے محبت، وہ سال بھر کے مینڈک نہیں ہوتے، وہ 12 مہینے کے شیدائی ہوتے، چو سبحان اللہ۔ وہ 10 دن یا 12 دن کے متوالے نہیں ہوتے، وہ سارے سال کے شیدائی ہوتے، کہو سبحان اللہ۔ کہنے لگا مولوی صاحب میری بھی ایک خواہش ہے۔ میں نے کہا آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہا میرا دل چاہتا ہے آپ میری بات پر آمین کہتے رہیں۔ میں نے کہا بالکل، اگر جائز ہوگی آمین کہوں گا۔ کہنے لگا آپ دعا فرمائیں، میری خواہش ہے کہ پہلے تو میں مکہ اور مدینہ جاؤں اور پھر میں کربلا کی اس سرزمین پر جا کر اس زمین کو بوسہ دے لوں کہ میرے امام عالی مقام نے خون دے کر مجھے جینے کی راہ سکھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے طریقے جو ہو، سبحان اللہ محبت سے ہو، سبحان اللہ بآواز بلند ہو۔ کہ اس کی تمنا امریکہ کی سرزمین کو بوسہ دوں، میری تمنا میں اس سرزمین کو بوسہ دوں جہاں امام عالی مقام نے پاک خون بہا کر کہا توجہ کرنا، جان جائے چلی جائے لیکن ظالم کے سامنے سر نہ جھکایا جائے۔ وارے و عمر تمنا دے کہ اللہم اجعلنی شہادتا فی سبیلک، میرے مولا تمنا ہے میری مجھے شہادت ملے، شہادت ملے، مدینے میں ملے، نبی کے شہر میں ملے۔ عمر کی تمنا، کھڑیاروں کے جوانوں، اللہ
اللہ نے عمر کی دعا قبول کی. عمر تو نے مانگا, تو نے جھولی پھیلائی, تو وہ ہے جسے نبی نے مانگا, میرے محبوب نے مانگا, تجھے نبی نے مانگا, تو نے شہادت کو مانگا, شہادت دوں گا, مدینے میں دوں گا, ایک اور انعام عطا کروں گا. مولا کیا انعام ہے, توجہ کرنا. کہا شہادت مدینے میں ملے گی, مسجد نبوی میں ملے گی, نبی کے مصلی پر ملے گی, ایک انعام عطا کروں گا. الہی انعام کیا ہے؟ کہا عدل انصاف قائم کرنے والے عمر, تجھے دفن ہونے کے لیے ایسی جگہ عطا کروں گا جب تیرا دل کرے تو سونے کا دیدار کیا کر, جب سونے کا دل کرے وہ تجھے دیکھا کرے. کنیاروں والو, جہاں نبی مدینے میں ملے گا وہاں عمر ملے گا, جہاں عمر ملے گا وہاں نبی ملے گا. مسجد نبوی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ ہے جہاں ابو بکر صدیق موجود ہے, سیدنا فاروق اعظم موجود ہے, سرور کائنات امام الانبیاء. کہا قیامت کے دن کل میں سونا نبی اٹھوں گا, ایک طرف میرے ابو بکر ہوگا, دوسری طرف میرے عمر ہوگا. جو نبی کو سلام کرے گا ابو بکر عمر کو سلام کرے گا. پتہ لگا ابو بکر عمر نبی کے لیے, نبی ابو بکر. میں تمام شہداء کو سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں, کسی کو مردہ نہ کہو. اللہ کے لیے شہادت پانے والے زندہ ہیں, قرآن کے لیے شہید ہونے والے زندہ ہیں, اسلام کے لیے شہید ہونے والے زندہ ہیں. اللہ کا قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب تھک گئے ہو, اب تھک گئے ہو, جو نہیں تھکے وہ کہیں سبحان اللہ, جیارے کہیں سبحان اللہ, عاشق کہیں سبحان اللہ, اہل بیت کے محب کہیں سبحان اللہ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے, وہ مویل نہیں, وہ حیات ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. شہید زندہ ہے, اللہ کی راہ میں جامع شہادت پانے والا زندہ ہے, قرآن کے لیے شہید ہونے والا زندہ ہے. کون؟ علی کا بیٹا حسین ہے. میری طرف توجہ کرو, یہ حسین میرے سر کا تاج ہے, یہ حسین میرے دل کی ٹھنڈک ہے, یہ حسین میری آنکھوں کی روشنی ہے, یہ حسین وہ ہے جس کے لیے آقا کی پیاری زبان نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. کون؟ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. کنیاروں والوں, کسی کا آئیڈیل اداکار ملے گا, کسی کا آئیڈیل فنکار ملے گا, کسی کا آئیڈیل راندیگر ملے گا, کسی کا آئیڈیل جون سینا ملے گا, کسی کا آئیڈیل گانا گانے والا ملے گا, کسی کا آئیڈیل علی گل ملا ملے گا. آؤ جوانوں, علی کے بیٹے حسین کو اپنا آئیڈیل بناؤ, اپنا گھر. ہم چاہتے ہیں انٹر ٹریٹمنٹ, وہ قرآن سے ملے, جلسے سے ملے, اسلام سے ملے, دین سے ملے, بھوک ہو, مذاق ہو, انٹر ٹریٹمنٹ. قرآن ہے, یہ قرآن صحابہ ہیں, اہل بیت ہیں, خدا کے لیے انٹر ٹریٹمنٹ نہ ڈھونڈو, ان کے ان نقش قدم کو تلاش کرو جن پر چل کر جنت کے 8 دروازے کھل جاتے. چلے ہیں امام علی مقام امام حسین مدینے سے, گاڑی آگے چلے رکے, جب سے شیخ رشید آیا گاڑی چلی نہیں, رکی ہوئی ہے.
ریاست مدینہ، یہ منہ اور ریاست مدینہ 20 سال پہلے مرے ہوئے مردے کی قبر پر کھڑے ہو کر کہو 100 روپے کلو چینی ہے، کھڑا ہو جائے گا دنیا۔ آٹا 70 روپے، چینی 100 روپے کا گھبرانا نہیں ہے؟ بولتے نہیں آپ گھبرانا؟ ہاں، اس لیے کہ کپتان مارکیٹ سے نہیں خریدتا، ہم مارکیٹ سے خریدتے۔ گھبرانا نہیں ہے۔ میں نے کہا جب رہے گا نہیں تو گھبرائے گا کہاں؟ جب موت آ جائے گی تو گھبراہٹ ختم، کہاں مر جاؤ گھبراؤ نہ۔ ریاست مدینہ، کیا منہ اور کہاں ریاست مدینہ۔ ہر جماعت کے چوروں کو جمع کیا ہے اور بڑے چور کے حوالے کر دیا۔ وہ علی بابا ہے، یہ 40 چور ہے، پرانے چور۔ لیکن اس ملک پاکستان کو توجہ کرنا، کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا، 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے بدلے ملا۔ رہے گا یہ انشاءاللہ، قائم رہے گا یہ انشاءاللہ، بابا دے بلند چاہو انشاءاللہ۔ چلے ہیں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے، علی اکبر ساتھ، علی اکبر ساتھ، گھرانہ ساتھ، بچے اور بچیاں ساتھ، مستورات ساتھ، خواتین ساتھ، خاندان نبوت چلا ہے۔ خط لکھے ہیں، خط لکھ لکھ کر بلایا، تمنا کی، کہا آ جاؤ، ظلم ہے، زیادتی ہے، پریشانی ہے، مہنگائی بڑی، غریب کے منہ سے لقمہ چھین لیا، ساری رعایا پریشان ہے، توجہ کرنا، کہا چلے آؤ، ہم چاہتے ہیں عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، آ جاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کوفہ والوں نے خط لکھے، ایک نے لکھا، دوسرے نے لکھا، کئی ہزار خط امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے۔ ہر محرم میں امام کربلا کی یاد منانے والوں، مظلوم کربلا کی داستان سننے والوں، خدا کے لیے کبھی غور تو کرو، یہ علی کا بیٹا حسین مدینے سے کیوں چلا ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر کیوں چلا ہے؟ یہ علی اصغر علی اکبر کا بابا مدینے سے کیوں چلا ہے؟ یہ تمام خاندان کو لے کر کیوں چلا ہے؟ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب استعمال کرتے ہو، فیس بک روزانہ استعمال کرتے ہو، میں کہنا چاہتا ہوں سوشل تمام چیزیں استعمال کرتے ہو، کبھی سوچو تو صحیح، اس تاریخ کو پڑھو تو صحیح، کتنی ظلم والی تاریخ ہے، یہ کیوں چلے ہیں؟ کوفے والوں نے خط لکھے، آ جاؤ علی کے بیٹے تم حسین آؤ، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم ان ظلم والوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام علی مقام امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر روانہ کیا، جاؤ جا کر کوفے کے حالات لو، مجھے خط لکھو۔ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے کوفہ آئے، کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہوئے، میری طرف توجہ کرو، اعلان کیا، مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں آیا، مجھے علی کے بیٹے حسین نے بھیجا ہے، سیدنا امام علی مقام نے بھیجا ہے، مجھے اس جوان نے بھیجا ہے جسے سرور کائنات نے اپنے کاندھوں پہ کھلایا ہے، مجھے اس جوان نے بھیجا ہے جس کے چہرے پر آقا نے بوسے دیے، مجھے اس جوان نے بھیجا ہے جس کی آنکھوں کو سرور کائنات نے چوما ہے، مجھے اس جوان نے بھیجا ہے جسے سواری کمر پر کلے پر سرور کائنات نے کروائی ہے۔
خطبہ دے رہے ہیں سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفے والوں، خط لکھنے والوں، علی کے بیٹے حسین کو بلانے والوں، آؤ میں امام حسین کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، آپ کا بھیجا ہوا سفیر ہوں، آؤ جن لوگوں نے خط لکھے ہیں آ جاؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، مارکیٹ اور تھڑے لگانے والوں، میری طرف توجہ کرو، کوفہ کی جامع مسجد ہے، سیدنا امام علی مقام کا سفیر ہے، سیدنا مسلم ابن عقیل ہے، لوگوں کا تاتا بن گیا، جمع غفیر آ گیا، ہر آدمی آ کر بیعت کرتا ہے، کہنے لگے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، بلاؤ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ 60,000 آدمیوں نے سیدنا مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 60,000 آدمی، جلدی بلاؤ، ظلم ہے، زیادتی ہے، ہم نے خط لکھے ہیں، بلاؤ جلدی بلاؤ۔ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے خط لکھ دیا سیدنا امام علی مقام کو کہ چلے آؤ، یہ لوگ سچ بولتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر سے خط چلا، ادھر حکومت کے کارندوں کو اطلاع ملی کہ حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل لوگوں سے جامع مسجد میں اپنے ہاتھ پر بیعت لے رہا ہے۔ حکومت نے لالچ کی گولی ماری۔ یہ جتنے حکومتی کارندے ہوتے ہیں یہ لالچ کا جال پھیلتے ہیں، نوکری، پرمٹ، زمین، لالچ کا جال پھینکا، کہا کیا ملے گا تمہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے؟ مسلح ملیں گے، تسبیحاں ملیں گی، نماز ملے گی، کیا ملے گا؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں آؤ، یہاں چلے آؤ، نوکریاں ہم دیں گے، پرمٹ ہم دیں گے، زمین بنی ہم دیں گے، اقتدار ہمارا، حکومت ہماری۔ یہ لالچ ہے نا، یہ بڑی خطرناک بلا۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے اور باہر جا کر اسی کے لیے مخبری کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں عصر کی نماز پڑھائی، 70,000 آدمیوں نے نماز پڑھی، بیعت کی۔ مغرب کی نماز میں 35,000 آدمی، عشاء کی نماز میں ایک بھی نہیں، سب چلے گئے، سب ادھر ادھر۔ سیدنا مسلم ابن عقیل حیران ہو گئے، میں نے خط بھی روانہ کر دیا، انہوں نے بیعت بھی کی، اب یہ سارے ادھر ادھر چھوڑ گئے، چلے گئے۔ تنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاندان نبوت کا جوان جامع مسجد کوفہ میں تنہا کھڑا ہے، اکیلا کھڑا ہے۔ اعلان ہوا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا جائے۔ حکومت نے اعلان کیا جو دیکھے مسلم ابن عقیل کو شہید کر دے، مار دے، قتل کر دے۔ جوانوں، سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں، خط لکھنے والوں نے بغاوت کر دی، کوئی کوٹھی کے پیچھے گیا، کوئی مال کے پیچھے گیا، کوئی نوکری کے پیچھے چلا گیا، کوئی زمین اور بنی کے پیچھے گیا۔ یہ خاندان نبوت کا جوان تنا کھڑا ہے۔ توجہ کرنا، کوفہ کی جامع مسجد سے نکلے، ایک مائی نے دروازہ کھولا، کراڑی نے دروازہ کھولا، کہنے لگی سید زادے ادھر آ جا، تیری قتل کا اعلان ہو چکا ہے، تجھے مارنے کا اعلان ہو
چکا ہے، آ جا میں تجھے پناہ دینا چاہتی ہوں، میرے گھر میں چھپ جا، کوئی آئے گا پہلے میں مقابلہ کروں گی پھر تجھ تک کوئی جائے گا۔ کنیاروں کے جوانوں، ایسے شہید کہتے ہیں، اسے مجاہد کہتے ہیں، اسے توجہ کرنا خاندان نبوت کا جوان کہتے ہیں۔ سیدنا مسلم ابن عقیل نے فرمایا مائی تو نے مجھے پہچانا نہیں، علی بابا ہے میرا، نبی نانا ہے میرا، تو سمجھتی ہے کہ میں گردن جھکا کر جام شہادت نوش کروں گا؟ ارے میں تو اس خاندان نبوت کا ہوں، سینے پہ خنجر کھا کر جام شہادت۔ خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہوں، مقابلہ کروں گا، گردن نہیں جھکاؤں گا۔ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا، کہا تمہیں خبر نہیں یہ گردن رب کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اب تھک گئے ہو میرا خیال، اب تھک گئے ہو میرا خیال۔ کہا تم کہتے ہو گردن جھک جائے، یہ گردن جھکے گی نہیں، ارے مقابلہ کروں گا، تمہیں خبر نہیں میرے نانا کا قرآن ہے، اللہ نے نازل کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ محبت سے سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے سبحان اللہ۔ میں اور آپ تو بڑے مبارک لوگ ہیں، کوئی روڈوں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اللہ نے تمہیں مجھے مسجد عطا کی، فرشتوں کی جماعت نے گھیرا ہوا، کہتے نہیں سبحان اللہ؟ کسی کے لیے بلدیہ کے لوگ روڈ صاف کریں، کتنی مبارک جماعت ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجے، کہا اس مجلس کو گھیر لو، اس مجلس کو گھیر لو، اس محفل کو گھیر لو، اس میں آنے والوں کو نبی سناؤ، رب تمہارا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے سبحان اللہ۔ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ادھر خاندان نبوت چل پڑا، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کلیاروں کے جوانوں، یہ وہ جوان ہے جسے آقا نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا وہ میں نبی سے محبت کرے گا، جو میں نبی سے محبت کرے گا وہ حسین سے محبت کرے گا، اس لیے کہ یہ مجھ سے ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، یہ وہ حسین ہے۔ کہا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ یہ کون حسین ہے؟ کہا لوگوں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ کون؟ سیدنا امام علی مقام امام حسین، ابا علی ہے، اماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ رات کا وقت ہے، تھکے تو نہیں؟ دروازے پہ دستک ہوئی، ایک طرف حضرت علی سوئے ہوئے، ایک طرف سیدنا امام علی مقام، ایک طرف سیدنا حسن۔ سونی فاطمہ اٹھی، دروازے پہ پوچھا کون؟ کہا بیٹی دروازہ کھول، تیرا ابا امام الانبیاء ہے۔ سیدہ فاطمہ نے دروازہ کھولا، آقا تشریف لائے۔ کہا بیٹی علی کیسا ہے؟ کہا آقا بہت اچھے۔ حسین کیسا ہے؟ آقا بہت اچھے۔ حسن کیسا ہے؟ آقا بہت اچھا۔ فاطمہ تو کیسی ہے؟ یہ وہ فاطمہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ نبی کی چاروں بیٹیاں بلند ہیں، چل سبحان اللہ۔
نبی کی چاروں صاحبزادیاں بلند ہیں، نبی کی سب گھر والیاں بلند ہیں، نبی کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ ابا بہت اچھی ہوں، جب بیٹی کے گھر باپ آئے تو بیٹی کا خون ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، میرا ابا آیا ہے، میرا بابا آیا ہے۔ اور کنڈیار والوں، بابا امام الانبیاء ہو، بابا سرور کائنات ہو، باپ اور بیٹی حال احوال کر رہے ہیں۔ سیدنا حسن کی آنکھ کھلی، اماں پانی۔ سیدہ فاطمہ اٹھی، گلاس اٹھایا، جانے لگی۔ آقا نے فرمایا فاطمہ جی ابا یہ گلاس مجھے دے، میرا دل چاہتا ہے اپنے پاک ہاتھوں سے اپنے حسن کو پانی پلاؤں۔ آقا ان کی خدمت کے لیے میں ہوں، آپ کو کیا ضرورت؟ کہنی فاطمہ گلاس مجھے دے۔ آقا نے گلاس لیا، گھڑے سے مٹکے سے پانی بھرا، برابر میں بکری کھڑی ہے، آقا نے بکری کے تھن میں ہاتھ دیا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگے آقا بکری کے تھن میں دودھ نہیں ہے، یہ کئی مہینے سے یوں ہی کھڑی ہے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ اس کے تھنوں کو اب تک تیرے اور علی کے ہاتھ لگے تھے، اب میں نبی کے ہاتھ لگیں گے، اب میں امام الانبیاء کے ہاتھ لگیں گے۔ آقا نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، دونوں تھن کھیر سے بھر گئے۔ آقا نے کھیر لیا، پانی میں ٹھنڈا کیا، اندر تشریف لائے، سیدنا حسین کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اب حسین کہتے پہلے مجھے، حسن کہتے پہلے مجھے، حسین کہتے پہلے مجھے۔ آقا نے فرمایا پہلے حسن کو ملے گا پھر حسین کو ملے گا۔ سونی فاطمہ نے کہا آقا آپ کو حسین سے محبت نہیں؟ فرمایا فاطمہ یہ بات نہیں، پہلے جس نے مانگا اسے پہلے ملے گا، جس نے بعد میں مانگا اسے بعد میں ملے گا۔ آقا نے سیدنا حسن کو پلایا، سیدنا حسین کو پلایا، پھر آقا نے فرمایا فاطمہ جی ابا میرے قریب آ۔ سیدہ فاطمہ قریب آئی، کہا آقا کیا فاطمہ یہ علی یہ حسن یہ حسین تو فاطمہ، کل تمہارا گھر جنت میں محمد کے گھر کے سامنے ہوگا، کل جنت میں تمہارا گھر میں محمد کے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ وہ خاندان نبوت ہے، چلا ہے خاندان نبوت ساتھ ہے۔ سیدہ توجہ کرنا، علی اصغر علی اکبر ابن قاسم خاندان نبوت، حضرات صحابہ، رستے میں اطلاع ملی مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ آپ نے خطبہ دیا جو جانا چاہے چلا جائے، نہ چلے میرے ساتھ، آگے راستہ خطرناک ہے، چلے جاؤ، جو جانا چاہے چلا جائے، واپس چلا جائے، میں اجازت دیتا ہوں، میں واپس نہیں جاؤں گا، میرے قدم آگے کی طرف بڑھیں گے، مجھے بلایا ہے میں نہیں جاؤں گا، جو جانا چاہے چلا جائے۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، جتنے ساتھ تھے کہنے لگے علی کے بیٹے حسین قدم بڑھاؤ، جب تم نے قدم بڑھا لیا قدم بڑھاؤ، جہاں تمہارا قدم جنت میں پڑے گا وہاں تمہارے ساتھ ہمارا قدم بھی جنت میں پڑے گا۔ چلتے چلتے خاندان نبوت کربلا کے میدان کے قریب آیا۔ چھٹی اور ساتویں رات ہے، 8ویں اور 9ویں محرم 10ویں محرم قریب ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں یہ خاندان نبوت کربلا کے میدان کے قریب آ گیا۔ ادھر شمر ہے، دوسرے لوگ ہیں، سیدنا امام علی مقام امام حسین کے قریب آ کر کہنے لگے یزید کا یہ پیغام ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ابن یزید ہے، شمر ہے، دوسرے لوگ ہے، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے کوفے والوں نے بلایا، اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ، اگر ملاقات نہیں کرانا چاہتے مجھے میدان جہاد میں بھیج دو، جہاں سے آیا ہوں وہاں پھر چلا جاؤ۔ یہ کہنے لگے نہیں، پہلے ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، تمام باتیں بعد میں ہوں گی۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، تم مجھے پہچانتے نہیں، علی بابا ہے میرا، نبی نانا ہے میرا۔
تم مجھے پہچانتے نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا میری اماں ہے، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ کنیار والو، اگر وہ خطبہ حسین زمین کو دیتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیتا آسمان پھٹ جاتا۔ یہ لالچ کے مارے ہوئے لوگ، اقتدار سے چمٹے ہوئے لوگ، اقتدار سے محبت کرنے والے لوگ، ان پر کون سی بات اثر کر سکتی ہے؟ توجہ کرنا، وہ کہنے لگے نہیں، ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا یہ گردن کٹ سکتی ہے، ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ ادھر خیمے لگے ہیں، ادھر خیمے لگے ہیں، پانی بند اور کھانا بند ہے۔ توجہ کرنا، ادھر یزید کی فوج کھڑی ہے، ادھر یہ مجاہدین کھڑے ہیں، ادھر یہ خاندان نبوت کھڑا ہے، سیدنا امام علی مقام امام حسین کی قیادت میں کھڑا ہے۔ ایک خیمے کے اندر سے آواز رونے کی آئی، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لائے۔ مستورات سے معلوم کیا کیا بات ہے، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ کہا علی اصغر 3 دن کا پیاسا ہے، بالکل معصوم ہے، حلق خشک ہو گیا، زبان باہر نکل گئی، اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے اصغر کا گلا خشک ہو جائے، علی اصغر خوش ہو جائے، اس خوش گلے میں پانی اتر جائے۔ یہاں جمع ہونے والے جوانوں، ہر سال محرم آتا ہے چلا جاتا ہے، کب اس بات کا احساس کرو گے؟ آج میں کہنا چاہتا ہوں رشوت لینے والا حسینی نہیں یزیدی ہے، معصوم لوگوں پر ظلم کرنے والا حسینی نہیں یزیدی ہے، مہنگائی کا عذاب لانے والے حسینی نہیں یزیدی ہے، 100 روپے کلو چینی ملاوٹ کرنے والے حسینی نہیں، توجہ کرنا یزیدی ہے، پوری قوم کو پانی میں ڈبو کر مارنے والے حسینی نہیں یزیدی ہے، اقربا پروری کرنے والے حسینی نہیں یزیدی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں غریب پر ظلم کرنے والے حسینی نہیں یزیدی ہے۔ توجہ کرنا، جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، کائنات میں اس سے بڑا حسینی کوئی نہیں ہے۔ اب بھی پہچان نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی رشوت لے کر نوکری دیں وہ حسینی ہے؟ جو قوم پر ظلم کرے، لائٹ پانی اور بجلی بند کر دے، قوم پر الزام مسلط کرے، کون کہتا ہے ارے حسین تو ظلم سے نجات دلانے کے لیے آیا؟ جو ظلم سے نجات دلائے اسے حسینی کہتے ہیں، جو ظلم کو برپا کرے اسے یزیدی کہتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کو گود میں اٹھایا۔ اب تھک گئے ہو، اب تھک گئے ہو۔ اہل کنڈیارو بھی سوچ رہے ہوں کہ شاید قاری صاحب نے نئی بیٹری لگوائی۔ محبت سے سبحان اللہ۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام علی اصغر کو گود میں اٹھایا، خیمے سے باہر تشریف لائے، کہا تمہارا میرا جھگڑا ہو سکتا ہے، اس معصوم کی تم سے کیا لڑائی ہے؟ زبان خشک ہو گئی، باہر نکل گئی، 2 گھونٹ پانی دے دو، اصغر کو چین ملے گا۔ چلو تمہارے پینے کا پانی نہ دو، جہاں سے تمہارے گھوڑے پانی پیتے ہیں میں علی اصغر کے حلق میں ڈال دوں۔ کنڈیاروں والوں، ادھر سے تیر آیا، علی اصغر کی گردن میں لگا، خون کی فوار دور جا گری۔ آپ نے آہ نہ کیا، ہو نہ کیا، آپ نے وویلا نہ کیا، کہا لختے جگر کتنا عظیم ہے، بابا کھڑا ہے، بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، کہا پیاسا چلا جا، نانا ہوتے کوثر پر جام لیے تیرا انتظار۔
علی اصغر جائے، علی اکبر چلا جائے، ابن قاسم چلا جائے، خاندان نبوت شہید ہو جائے، لیکن ظالم کو سجدہ نہ کیا جائے۔ کو ایک شہید اسلام کا، اسلام کے دامن میں لاکھوں شہید ملیں گے، اسلام کے دامن میں کروڑوں شہید ملیں گے۔ ارے یہ قرآن، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں تک پہنچے شہادتوں کی وجہ سے۔ خاندان نبوت شہید ہے۔ رشوت لے رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، غم حسین کا ہے، دوسرے کی لڑکی کو تاڑ رہے ہیں، حیا نہیں آتی؟ بولتے نہیں آتے۔ ان بچیوں کا ذکر کرتے ہو جن کی عظمت پر آسمان کی حوریں بھی حیران۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھرانہ یوں نام نہ لو، یہ وہ عزت والی عورتیں ہیں جن پر آسمان کی حوریں بھی حیا کرتی ہیں۔ اب تک گئے ہو، اب تک گئے ہو۔ کون سیدہ فاطمہ الزہرا؟ اس کے گھر کی بچیاں ہیں، توجہ کرنا، جس نے کہا علی اگر انتقال دن میں کر جاؤں میرا جنازہ رات میں اٹھا۔ کہا کیوں فاطمہ؟ کہ علی آج تک کسی دھارے مرد کی نگاہ میں فاطمہ پر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ محبت سے چاہو سبحان اللہ، بآواز بلند چاہو سبحان اللہ۔ یہاں ہوں حسینی، توجہ ہے، لیکن محترم آگے آگے، محترم پیچھے پیچھے، سبحان اللہ۔ ہوں حسینی، ہوں حسینی۔ صاحب سے کچھ کام نہیں ہوتا جب تک وائف کی آشیرواد نہ ہو۔ وائف ہوں حسینی، پتہ لگا صاحب عورت ہے اور وائف مرد ہے، بولتے نہیں سبحان اللہ۔ ابھی میں نے بات بتائی نا، یہ وہ ہے برگر، برگر، محترمہ آگے آگے، محترم پیچھے پیچھے، یہ چلتا رہے سفر، سبحان اللہ۔ محترمہ کی مرضی کے بغیر سوٹ نہیں پہنتے، محترمہ کی مرضی کے بغیر جوتے نہیں پہنتے، محترمہ کی مرضی کے بغیر سانس نہیں لیتے۔ اگر محترمہ دیکھ لے، توجہ کرنا، ایسا لگتا ہے گھر والی نہیں اسرائیل ہے۔ یہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا علی دن میں انتقال کر جاؤں جنازہ رات میں اٹھا۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا، جنت البقیع میں دفن کیا۔ میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر اطہر پر گیا۔ میں نے کہا فاطمہ سلام عقیدت، تو نے مسلمان عورتوں کو حیا سکھائی ہے، تو نے مسلمان عورتوں کو پردہ سکھایا۔ اس لیے کلیارو والو گھر جا کر بتاؤ، جو پردہ دار عورت ہے وہ فاطمہ کے نقش قدم پر ہے، اور توجہ کرو جو مصر کی وائف ہے وہ الزبتھ کے نقش قدم پر ہے۔ ایک ہے الزبتھ، ایک ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ مسلمان عورت کی آئیڈیل سیدہ فاطمہ الزہرا، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ میں نے ایک جمعے میں کہا، میں نے کہا واہ کرونا واہ، جو کہہ رہے تھے ہمارا جسم ہماری مرضی، کرونا نے کہا جسم نہیں میں منہ بھی ڈھکواؤں گا، بولتے نہیں، کہا منہ بھی بند، عورت اور مرد کا بند۔ آن لائن کاروبار،
میں نے ایک کو ٹیلی فون کیا, میں نے کہا فلاں چیز چاہیے, آپ کے ہاں آن لائن کاروبار ہوتا ہے؟ کہنے لگا آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا میں نے آپ سے رابطہ کیا ہے, میں آپ کی شاپ کے قریب کھڑا ہوں, شاپ تو بند ہے. کہنے لگے نہ گھبرائیں, شٹر اٹھائیں, اندر آ جائیں, یہی آن لائن کاروبار. آن لائن کون سمجھائے نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, تمام انسانیت کھڑی ہوگی, ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا, ایک ندا دینے والا ندا دے گا, نبیو رسولو پیغمبرو کتب ابدالو غوث پیرو اپنی نگاہیں نیچی کر لو, پل سرا سے گزرنے کا وقت ہے. نبی کی بیٹی علی کی گھر والی حسنین کریمین کی اماں سیدہ فاطمہ زہرا پل سرا سے گزرنے والی ہے. وہ حیا والی فاطمہ, وہ عظمت والی فاطمہ, وہ حیادار فاطمہ, وہ عزتوں والی فاطمہ کا لوگو میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. اسی فاطمہ کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں کھڑا ہے. کون سیدہ فاطمہ الزہرا؟ گھر بتاؤ. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے لوگوں 3 کام میں کیا کرتی, ایک ہاتھ سے چکی چلاتی, دوسرے ہاتھ سے حسن حسین کو جھولا جھولاتی, اور زبان سے میں فاطمہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی. آج کیا کہوں, کیسی تلاوت, کیسی نماز, اتنا بڑا LED سامنے, خود کا محاضرہ چھوٹا ہے, موبائل کا بڑا. خدا کے لیے ان بچوں کو اہل بیت کی عظمت سکھاؤ, موٹو پتلو کے حوالے نہ کرو. بچوں کو حوالے کیا موبائل کے, یہی تو وجہ ہے. اب انسان پیدا نہیں ہو رہے, کارٹون پیدا ہو رہے. کارٹون موٹر سائیکل چلاتا ہے, یقین کرو کبھی کبھی گمان ہوتا ہے اس پر آدمی نہیں بیٹھا, کارٹون بیٹھا ہے. کانوں میں ہینڈ فری, جیب میں موبائل, موٹر سائیکل پر سوار. پہلے گھر سے آدمی موٹر سائیکل نکالتا, سفر کی دعا پڑھتا, آیت الکرسی پڑھتا. اب موبائل جیب میں رکھا ہے, ہینڈ فری ہے, موٹر سائیکل پر سوار ہے, اکیلے اکیلے باتیں ایسے کرتے لگتا پاگل ہے. چریا بات نہیں کرتا اکیلے, کان میں ہینڈ فری, جیب میں موبائل ہے, اکیلے بات کرتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں دائیں کون ہے, بائیں کون ہے, آگے کون ہے, پیچھے کون ہے. یہاں سے کنڈیاروں سے ہلانی تک کا سفر کیا ہے, خبر ہی نہیں. جانا کہاں ہے, جانا بریا ہے, پہنچ رہا ہلانی. وہاں پہنچو, یہ تو ہلانی ہے. پیچھے سے ٹرالر نے ٹکر ماری ہے, کانوں میں ہینڈ فری ہے, جیب میں موبائل ہے, ادھر ٹکر لگی, اب دونوں پاؤں بھی فری ہیں, دونوں ہاتھ بھی فری ہیں. پڑے ہیں گھر. خدا کے لیے آنے والی نسل کو بتاؤ اہل بیت کون ہے, یہ امام علی مقام امام حسین کون ہے. کیا کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا. واہ سبحان اللہ, توجہ کرنا. پانی نہیں, کھانا نہیں, 10 محرم الحرام ہے, کربلا کا میدان ہے. علی کا بیٹا حسین کہتا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, جو نمازی ہے حسینی ہے. محبت سے ہو سبحان اللہ. جو قرآن والا ہے وہ حسینی ہے, جو نمازی ہے وہ حسینی ہے.
کربلا کے میدان میں سر سجدے میں رکھ کر کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والے حق کے لیے میدان جہاد میں آنے والے مردہ نہیں زندہ ہے. یہ کہنے لگا علی کا بیٹا حسین. کون حسین؟ تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سیدوں. تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سیدوں. علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو. سرے نیزے پہ حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ. سرے نیزے پہ حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ. ملائک بھی ہوئے حیران. تلاوت ہو تو ایسی. علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. علماء سے محبت کریں گے انشاءاللہ. حق اور سچ کے راستے میں قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ. حق اور سچ والی جماعت جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سچ اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. امام عالی مقام اہل بیت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سچی محبت عطا فرمائے. جن احباب نے مل کر خصوصاً بھائی محمد جنید اس پروگرام کا انعقاد کیا اللہ زندگیوں میں خیر برکت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ برۃ الکرام. یا اللہ میرے حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما. خطاؤں کے سیاکاریوں کو معاف فرما. صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. بہت سارے احباب ہیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. سب کی جھولیوں کو بھر دے. خطاؤں کو معاف فرما. سیاکاریوں کو معاف فرما. پورے صوبے میں پورے ملک میں برسات ہے یا اللہ اس پریشانی سے سب کو راحت عطا فرما. جو گھر جو محلے علاقے جو لوگ برسات میں پریشان ہیں ان کے لیے راحت کا سبب بنا. غیب کے خزانے سے ان کا انتظام فرما. جو بیمار ہیں صحت عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. ہر وائرس بیماری اور بلا سے حفاظت فرما. یا اللہ حرم کے دروازوں کو ہم پر کھول دے. آقا کے روزہ اقدس میں بار بار حاضر نصیب فرما. وہ کام کرا جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو. کل جب اس دنیا سے واپسی ہو نزا کا عالم ہو موت کا وقت قریب ہو میری ان کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ. آمین برحمتہ.